نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جنت کی نعمتوں کا بڑا پیارا بیان۔ فواکہ میوے ہوں گے، کون سے؟ جنت کے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال تک آیا۔ بخاری شریف میں حدیث قدسی کے الفاظ، فواکہ میوے ہوں گے، وہم مکرمون اور وہاں ان کا اعزاز کیا جائے گا، فی جنات نعیم نعمت کے باغات میں، علی سرور متقابلین تختوں پر آمنے سامنے۔ ہر جنتی بادشاہ ہوگا، تخت شاہانہ انداز سے بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، دور ہوگا ان کے آگے بہتے ہوئے صاف مشروب کے جام کا، بیضاء سفید رنگ کا ہوگا، لذۃ للشاربین پینے والوں کے لیے لذت دینے والا ہوگا۔ چھلکتے جام ہوں گے، سبحان اللہ۔ دنیا میں حرام کر دی گئی شراب تو ام الخبائث ہے، ادھر چھلکتے جام، سبحان اللہ۔ ان کی فلیورز کا بھی ذکر آئے گا، بعد میں ذکر آئے گا 29 پارے میں سورہ دہر میں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں ذکر آیا سفید رنگ کے، خوش رنگ کے ہوں گے، صاف شفاف ہوں گے اور پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوں گے۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس سے سر میں درد ہوگا، نہ وہ اس سے بہکی بہکی باتیں کریں گے۔ دنیا میں شراب پینے والا بکواس بھی کرتا ہے، بیہودہ باتیں بھی کرتا ہے، سر میں درد بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، برباد بھی ہوتا ہے۔ جنت تو سلامتی کا گھر ہے، وہاں پہ نہ سر میں درد ہوگا، نہ زبان پر کوئی بہکی بہکی باتیں۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہیں رکھنے والیاں، بڑی بڑی آنکھوں والیاں۔ ہماری بہنیں نوٹ کریں، مسلمان خواتین نوٹ کریں، ان آخری پاروں میں ایک عورت کے جس وصف کو اللہ نے زیادہ نمایاں کیا وہ اس کی پوشیدگی کا معاملہ ہے، اس کی نگاہوں کا نیچے رہنے کا معاملہ، اس کے شرم اور حیا کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا۔ تو آج جو میری بہن، آج جو میری بیٹی، آج جو میری ماں، اس امت کی ایک عورت آج وہ حیا کا پیکر بن رہی ہے، کل وہ جنت میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ تو حوروں کا بیان۔ عورتوں کا ایک سوال آتا ہے، ابھی فوراً جواب آپ کو تھوڑی سی دیر میں دیتے، لیکن جنتی عورت، جنتی حوروں کا ذکر تو کر لیں پہلے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہیں رکھنے والیاں، بڑی بڑی آنکھوں والیاں۔ یہ ان کی شرم و حیا کا ذکر بھی اور حسن کا بیان بھی۔ اور ایک اور انداز دیکھیں، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے، سبحان اللہ۔ پوشیدہ رکھا جانا اسی میں حسن ہے۔ ایک عورت کا اصل حسن وہ ہے اس کی پوشیدگی میں، نمایاں ہونا۔ یہ تو دعوت دینے والی بات ہے، کل بات کی تھی سورہ احزاب کے ذیل میں۔ خود نمایاں ہو کر جو اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہی ہے وہ دعوت خود دے رہی ہے، تو توقعات بھی لوگ اسی سے وابستہ کرتے ہیں۔ اور جو پوشیدہ رہتی ہے وہ اپنی شرافت کا اظہار کرتی ہے، لوگ توقعات بھی نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پوشیدہ رہنا عورت کا بہت بڑا وصف جنتی عورتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ کأنہن بیض مکنون، گویا وہ انڈے پوشیدہ رکھے ہوئے۔ ہم امت کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کی نزاکت کا عالم کیا ہوگا، جیسے کہ انڈے کا چھلکا اور اس کا گودا، انڈے کا چھلکا اور اس کا گودا، درمیان کی جھلی جس قدر وہ نازک ہے، اس قدر حسن اور نزاکت اللہ ان حوروں کو عطا فرمائے گا۔ اب عورتوں کے طرف سے سوال آتا ہے، او جی یہ حوروں کا ذکر اتنا آگے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کی بندیوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دل کے کانوں سے سنیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس دنیا میں جو مؤمنہ ہوگی، فرما برداری کرنے والی بندی ہوگی اللہ کی، وہ حوروں کی سردار بنائی جائے گی جنت میں، وہ حوروں کی سردار بنائی جائے گی۔ اور حوروں کا عالم یہ ہے تو ان کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ مؤمنہ ہوگی اور اس کا مقام کیوں اونچا ہوگا؟ وہ حوریں تو اللہ پیدا فرمائے گا خاص طور پر، اور یہ وہ ہوگی جس نے دنیا میں اپنے اختیار سے اللہ کی بندگی کی ہوگی، تو اس کا مقام بھی بلند ہوگا۔ اور اس دنیا میں مؤمنہ کو کل جو ہے وہ جنتی حوروں کا سردار بنایا جائے گا۔ سب کا مسئلہ حل ہو گیا، مردوں کا، عورتوں کا بھی۔ اب اللہ سے مانگے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر ان میں سے ایک دوسرے کی طرف باہم سوال کرتے ہوئے رخ کرے گا۔ جنتی بیٹھے ہوئے آپس میں ڈسکشن ہو رہا ہوگا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کہنے والا کہے گا، إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، بے شک دنیا میں میرا ایک ہمنشین، میرا ایک ساتھی تھا۔ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، وہ کہا کرتا تھا کیا تو قیامت کو واقعی سچ مچ ماننے والوں میں سے ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، وہ کہے گا کیا تم جھانکنے والے ہو، دیکھنا چاہتے ہو اپنے اس دوست کو کیا انجام ہے اس کا؟
فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو اسے جھانکے گا تو اسے دوزخ کے درمیان دیکھے گا۔ جنت کی وسعتوں کا عالم ہم سمجھ نہیں سکتے، اللہ یہ نظارے کرا دے گا۔ جنت میں بیٹھے بیٹھے جہنمی کے انجام کو جنتی دیکھ رہا ہوگا۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، کلام بھی ہو رہا ہوگا، ڈسکشن بھی ہو جائے گا، یا لائف ٹیلی کاسٹ بھی چل جائے گی۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں ضرور عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ افما نحن بمیتین، تو بس ہم نہیں ہیں مرنے والوں میں سے، الا موتتنا الاولی، سوائے پہلی موت کے، وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی عظیم کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، پس عمل کرنے والوں کو اس کے لیے عمل کرنا چاہیے، اس جیسی نعمت کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ اصل کامیابی کہاں کی؟ آخرت کی ہے۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ ضیافت بہتر ہے جو جنت والوں کا ذکر آیا، یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ انا جعلناها فتنة للظالمین، بے شک ہم نے اسے زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دی۔ کیسی آزمائش بنا دیا؟ جہنم میں تو آگ ہی آگ ہوگی، اس کی جڑ میں سے درخت اگے گا، اللہ تعالیٰ اگانے پر قادر ہے۔ حالانکہ آگ تو لکڑی کو کھا جاتی ہے، لیکن اللہ آگ کے بیچوں بیچ سے جہنم میں زقوم کے درخت کو نکالے گا۔ اس کو آزمائش کہا گیا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہے جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ گویا کہ وہ شیاطین کے سر ہیں۔ شیطان تو مکروہ ایک تصور ذہن میں آتا ہے، اس کا سر شیاطین کے سر جیسے مکروہ ہوں گے، بد شکل ہوں گے، اسی طرح یہ اس کا خوشہ، اس کا پھل بھی اتنا ہی بد شکل ہوگا، کھانا ہوگا اس کو جہنمیوں کو۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، بے شک وہ اس سے کھائیں گے سو اس سے پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک اس کھانے پر ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پیپ ملا کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، اتنا مکروہ، اتنا کڑوا وہ کھانے کو دیا جائے گا، اور اتارنے کو پیپ ملا ہوا پانی دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے کلام میں ذکر ہو رہا ہے۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کی بازگشت، ان کا لوٹنا جہنم ہی کی طرف ہوگا۔ یہ کوئی خاص مقام پر ان کو عذاب دے کر پھر جہنم کے عذاب میں رکھا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، پس ان کے نقش قدم پر دوڑے جاتے تھے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ان سے پہلے گمراہ ہوئے تھے ان پچھلوں میں سے اکثر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے رسول بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پس دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں ڈرایا گیا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص یعنی چنے ہوئے بندے۔ اللہ ہمیں اپنے مخلص چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے۔